أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورۃ یوسف پارہ نمبر 13۔ سورۃ یوسف کا آخری رکوع نمبر 12۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوا أَفَلَا تَعْقِلُونَ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ وَكَأَيٍّ اور کتنی ہی نشانیاں من آیتن نشانیاں اللہ تعالیٰ کی فی السماوات والارض آسمانوں میں اور زمین میں یمرون علیہا جن پر وہ گزرتے ہیں وہم عنہا معرضون اور وہ ان سے اعراض کرتے ہیں، دھیان نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے۔ یمرون گزرتے ہیں تو گزرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ چلتے ہوئے گزرتے ہیں، بلکہ زندگی میں ان کے سامنے پیش آتا ہے۔ اللہ رب العزت کی توحید کی نشانیاں جس طرح عرض کیا گیا کہ جناب یوسف علیہ السلام کا قصہ تو مکمل ہو چکا ہے بیان، اب یہاں توحید باری تعالیٰ کا بیان ہے آخری رکوع کے اندر، اور یہ پوری سورت کا خلاصہ ہے توحید باری تعالیٰ۔ اللہ کی نشانیاں ان فی خلق السماوات والارض آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں واختلاف اللیل والنہار دن اور رات کے مختلف ہونے میں، بدلنا، آنا جانا، چھوٹا بڑا ہونا، گرم سرد ہونا، والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس کشتیاں جو چلتی ہیں سمندروں میں، دریاؤں میں، اللہ کے بندوں کو اس سے نفع ہوتا ہے، اور
بے شمار اللہ پاک کی نشانیاں. سب سے بڑی نشانی وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. سورۃ الذاریات آیت نمبر 20 اور 21. اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں اور تمہارے نفسوں میں بھی. تو کیا تم نہیں دیکھتے انسان کا جو وجود ہے وہ اپنے اندر بڑی نشانیاں رکھتا ہے. حضرت شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمہ اللہ یہ نصیحت فرماتے کہ اس آیت پر غور کر لو. وفی انفسکم افلا تبصرون. اپنے نفس پر ہی غور کر لو. یہ جو انسان کی زبان کا ایک سسٹم ہے اور کانوں کا اور آنکھوں کا اور دل کا اور جگر کا اور سارا سسٹم جو ہے یہ نظام اللہ جل شانہ نے اس کے اندر اللہ پاک کی قدرت کی بہت زیادہ نشانیاں ہیں. لیکن اللہ کے بندے بے نصیب یمرون علیہا ان آیتوں اور نشانیوں سے گزرتے ہیں، یعنی ان سے واسطہ پڑتا ہے، لیکن وہم انہا مورزون، وہ اس سے اعراض کرتے ہیں، کوئی توجہ ہی نہیں کرتے اللہ رب العزت کی نشانیوں پر. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ. اور ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر اس حال میں کہ وہ شریک بنانے والے ہوتے ہیں. مشرکون کچھ تو ایسی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی جو اللہ پاک کو مانتے ہی نہیں، نہ کلمہ پڑھتے ہیں، نہ نبیوں کو مانتے ہیں، نہ آسمانی کتابوں کو. زیادہ تعداد تو ایسے ہی لوگوں کی ہے. اور جو اللہ رب العزت کو مانتے ہیں، الہ ہے، رب ہے، رسول بھی ہیں، سچے ہیں اور کتاب بھی ہے، اس کو ماننے والوں کی بھی اکثریت شرک کرنے والی ہے. وما یؤمن اکثرہم، نہیں مان لاتے ان میں سے اکثر، باللہ اللہ پر، الا وہم مشرکون، مگر اس حال میں کہ وہ شریک بنانے والے ہوتے ہیں. جو اللہ پاک کو مانتے ہی نہیں ان کی بات الگ ہے، جو ماننے والے ہیں اللہ پاک کو ان میں سے بھی اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو شرک کرنے والے ہیں. اور توحید والے تھوڑے، بالکل تھوڑے، اکثریت جو ہے وہ مشرکون. مکہ مکرمہ میں جو لوگ رہائش پذیر تھے وہ بھی اس بات کا اقرار کرتے تھے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. سورہ زخرف آیت نمبر 87. اگر آپ ان سے سوال کریں کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے تو کہیں گے ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے. یہ تو کہتے ہیں کہ ہمارا خالق اللہ تعالیٰ ہے مشرکین مکہ. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. سورہ لقمان. اگر آپ ان سے سوال کریں کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو تو کہیں گے اللہ تعالیٰ نے. ہمیں بھی اللہ پاک نے پیدا کیا ہے، آسمان زمین کو بھی اللہ پاک نے پیدا کیا ہے، اور یہ ماننے کے باوجود شرک کر رہے ہیں. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں، یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ جو لات اور منات اور عزا ہیں. اور اسی طرح ایک دوسری آیت کریمہ میں ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. نہیں ہم عبادت کرتے ان کی مگر اس لیے کہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے. آسمان زمین کا خالق بھی اللہ ہے، ہمارا خالق بھی اللہ ہے. تو یہ جو ہم نے معبود بنائے ہیں یہ کوئی خالق مالک نہیں ہے،
یہ صرف ہمیں اللہ پاک کے قریب کرتے ہیں، اور یہ ایسا شرک ہے جو عام ہے۔ اور جب حج کرتے یہ لوگ اہل عرب کے مشرک حج کرتے تو حج میں تلبیہ پڑھتے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تلبیہ پورا کر کے نا آخر میں کہتے الا شریکا ہوا تملکہ وما ملک، مگر ایک شریک ہے تیرا جو تو نے خود بنایا ہے، وہ مالک نہیں ہے، وہ جو تیرا شریک ہے وہ مالک نہیں مگر جو تو اس کو دیتا ہے۔ تو جب تلبیہ مکمل کرتے لا شریک لک تو پیارے رسول فرماتے ویلکم قدن قدن، ہلاکت ہو تمہارے لیے، بس بس یہاں پہ ٹھہر جاؤ، لا شریک لکا یہ نہ کہو الا شریکن ہوا لکا تملکہ وما ملک، سوائے اس شریک کے جو تو نے بنایا۔ بھئی اللہ پاک نے تو اپنا شریک بنائے کوئی نہیں، تلبیہ پڑھ کے آخر میں پھر کچھ اضافہ کر دیتے۔ صحیح مسلم شریف کتاب الحج حدیث نمبر 1185۔ تو عزیز بھائیوں، یہ آیت کریمہ بڑی ہی قابل توجہ ہے، آیت نمبر 106۔ کچھ لوگ کلمہ پڑھتے ہی نہیں، جو پڑھنے والے ہیں ان میں سے اکثر وہ شرک کرنے والے ہیں۔ اور شرک کی اقسام ہیں، شرک فی الذات، شرک فی الصفات، شرک فی العلم، شرک فی التصرف، اور ان ساری قسموں کو یاد کرنا لازم ہے۔ جس طرح توحید کی اقسام ہے، توحید الوہیت ہے، توحید ربوبیت ہے، توحید اسماء و صفات ہے، اس طرح شرک کی اقسام ہے۔ تو شرک کی اقسام کو پہچاننا اور ان کو سمجھنا یہ انتہائی لازم ہے۔ اس کے متعلق جو عقیدے کی کتابیں ہیں وہ کتاب التوحید ہے، اور اس کے علاوہ اور ہے عقیدے کی کتابیں، ان کو پڑھیں اور پھر دوبارہ پڑھیں اور پھر سبارہ پڑھیں اور ساری زندگی پڑھتے ہی رہیں۔ عقیدے کی کتابیں جن میں توحید کی اقسام اور شرک کی اقسام کا تذکرہ ہے، بار بار پڑھیں۔ یہ کتابیں ایسی نہیں ہوتی کہ ایک دفعہ پڑھا تو بند کر کے رکھ دیا، نہیں، ایک دفعہ ختم کریں پھر شروع کر دیں، پھر مکمل کر کے پھر شروع کر دیں، ساری زندگی ایسا ہی۔ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ، کیا وہ بے خوف ہو گئے ہیں، نڈار ہو گئے ہیں، مطمئن ہو گئے ہیں کہ آئے ان کے پاس غاشیۃ، ڈھانکنے والی آفت، ایسی آفت جو ان کو ڈھانپ لے، من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے، او تأتیہم الساعۃ بغتہ، یا آئے ان کے پاس قیامت بغتتاً، اچانک، وہم لا یشعرون، اور وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں، شعور بھی نہیں ہے تو قیامت آ گئی۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف، علی بصیرتن، پوری بصیرت کے ساتھ، انا میں، ومن اتبعنی، اور جو میری پیروی کرے، جو میری پیروی کرے وہ بھی بصیرت پر ہے، ہدایت پر ہے، دلائل پر ہے۔ میں ومن اتبعنی، اور جس نے میری پیروی کی، وسبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے، وما انا من المشرکین، اور نہیں میں شرک کرنے والوں سے۔ عزیز بھائیو، بصیرت کا معنی کیا ہے کہ دلائل کے ساتھ، ہم یہ نہیں کہتے کہ آؤ ہمارے ساتھ چلو، اگر ہماری دعوت غلط ہوئی تو چھوڑ دینا، ہم یہ نہیں کہتے،
ہم کہتے ہیں آؤ چلو ہماری دعوت ہے ہی قرآن کی، یہ علی بصیرۃ، غلط ہو سکتی نہیں، کائنات بدل سکتی ہے، یہ دعوت نہیں غلط ہو سکتی۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، بصیرت اور دلائل کے ساتھ۔ تو عزیز بھائیوں، جب ہم دعوت دیں تو اس میں لازم ہے کہ دلائل بھی پیش کریں، آیات اور احادیث۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ داعی جو ہے وہ دلائل نہیں پیش کرتا دعوت کے، تو دلائل پیش نہ کرنے کی وجہ سے دعوت میں پھر اثر نہیں ہوتا، تو سارا گناہ پھر داعی کو ہوتا ہے، مبلغ کو، دعوت دینے والے کو، کہ اس نے بصیرت پر دعوت نہیں دی، دلائل نہیں پیش کیے آیات اور احادیث کے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ انبار لگا دیتا اپنی دعوت میں، لیکن وہ صحیح طریقے سے دعوت کو پیش نہیں کر سکا۔ حضرات، جو لوگ باطل ہیں نا، اپنے باطل کو پھیلانے کے لیے وہ بڑے دلائل پیش کر دیتے ہیں، اور حق والے باوجود حق کے دلائل میں کمی کر جاتے ہیں، جو انتہائی غلط بات ہے۔ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، پوری بصیرت ہے اور دلائل ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، اور نہیں ہم نے بھیجے آپ سے پہلے الا رجالا، مگر مرد۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی پیغمبر آئے وہ مرد تھے، کسی عورت کو نبی نہیں بنایا گیا، رسول نہیں بنایا گیا، کسی فرشتے کو رسول نہیں بنایا گیا۔ رجالا، مرد، مرد، نہ کوئی فرشتہ نبی آیا ہے اور نہ کسی عورت کو نبی بنایا گیا ہے۔ نوحی الیہم، ہم وحی کرتے ہیں ان کی طرف۔ یہ شان ہے اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی، عظمت ہے، ان کی طرف آسمان سے وحی آتی ہے، عام آدمی پر نہیں آتی، یہ عظمت اور شان ہے۔ نوحی الیہم من اہل القری، بستیوں والوں سے، بستیوں میں اور شہروں میں اللہ کے نبی آئے، کسی صحراؤں میں نہیں، بلکہ ایسے معاشرہ میں جو اس دور کے اعتبار سے ایک معزز معاشرہ ہے، اس میں اللہ کے نبی آئے۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا، کیا نہیں وہ چلے زمین میں، یسیروا فی الارض، کیا نہیں انہوں نے سیر کی زمین میں۔ اب کچھ اللہ کے بندے بس اتنی آیت ہی پڑھتے ہیں، افلم یسیروا فی الارض، اگلی چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ آیت کریمہ دوسرے مقامات پر بھی ہے، سیروا فی الارض، اللہ کی زمین میں چلو پھرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اور دیکھو کیسے انجام ہے تکذیب کرنے والوں کا۔ یہ ہے پوری آیت۔ اب آدھی آیت پڑھ کے پھر وہ ٹرپ لے جاتے ہیں سیر کرنے کے لیے، نوجوان لڑکیاں اور لڑکے اور لوگوں کی جوان بیٹیاں، اور کہتے کہ ہیں بچیاں۔ بچی وہ ہوتی ہے جو ابھی جوان نہیں ہے، جو بالغ ہو چکی ہے وہ بچی نہیں ہے۔ تو جوان لڑکیاں لوگوں کی لے جاتے ہیں، جی قرآن میں آیا سیر کرو، بس ساری آیت پڑھو تو پتہ چلے نا۔ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ، پس وہ دیکھیں کیسے انجام ہے ان لوگوں کا، من قبلہم، جو ان سے پہلے۔ یہ انجام دیکھنے کے لیے ہے۔ مکہ مکرمہ کے دائیں بائیں قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، ان قوموں پر اللہ کی طرف سے عذاب آئے تھے، اور ان کے اثرات اور نشانیاں باقی تھیں۔ حکم یہ تھا کہ ان کے جو نشانیاں ہیں ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو، یہ تھا اصل مقصد۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ، اور آخرت کا گھر، خیر، بہتر ہے، لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، واسطے ان لوگوں کے جو پرہیزگار ہوئے،
अफला ताकिलून, तो क्या तुम अकल नहीं करते, अकल से नहीं काम लेते। हत्ता इज़ा इस्तयअसर रुसुल, हत्ता के यहाँ तक के जब रसूल बिल्कुल नाउमीद हो गए, रसूल अल्लाह के पैगंबर नाउमीद हो गए। किस बात से? दावत देते हुए, तबलीग करते हुए बड़ा लंबा अरसा गुजर चुका है, ये लोग ईमान नहीं ला रहे, और अल्लाह पाक की तरफ से ये हिदायत भी आ जाती कि अब जो लोग ईमान ला चुके हैं बस यही है, इससे मज़ीद ईमान लाने वाले नहीं। इज़स्तयअसर रसूल, अल्लाह के रसूल नाउमीद हो गए कि बस अब ईमान लाने वाले इतने ही हैं जितने ईमान ला चुके, अल्लाह पाक की तरफ से हिदायत भी मिल जाती। वज़न्नु अन्नहुम क़द कुज़िबू, और उन्होंने गुमान किया कि बेशक वो झूठ बोले गए, यकीनन उनसे झूठ कहा गया। ज़न्नू ए फेल है और इसका फ़ाइल वो कई तरीक़ों से है। एक तो ये है ज़न्नू, उन्होंने गुमान किया, यानी काफरों ने गुमान किया कि अन्नहुम क़द कुज़िबू, बेशक वो झूठ बोले गए हैं। ये नबी कहते थे अज़ाब आएगा, अज़ाब आएगा। 12 साल हो गए तबलीग करते हुए, कोई अज़ाब नहीं आया। सूरह यूसुफ जो है ये प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मक्की दौर का तीसरा मरहला शुरू हो चुका था। तो मक्की दौर में कुल 3 मरहले हैं, पहला 4 साल का, फिर अगला 4 साल का, फिर अगला 4 साल का, मुख्तलिफ अदवार हैं। तो ये तीसरा दौर है, और ये हुस्न इत्तिफाक है कि सूरत यूसुफ का नंबर भी 12 है, और जब नाज़िल हुई है तो उस वक़्त पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम को तबलीग करते हुए 12 साल गुजर चुके थे। और ये समझने लगे काफ़र लोग, इतने साल हो गए कह रहे अज़ाब आएगा, कोई अज़ाब नहीं आ रहा। वज़न्नु, और गुमान किया उन काफ़रों ने, अन्नहुम क़द कुज़िबू, बेशक वो झूठ बोले गए, उनसे झूठ कहा गया है। एक तो ये तफसीर हो सकती है, और दूसरी तफसीर वज़न्नु, उन्होंने गुमान किया, यानी ईमान वालों के दिल में वसवसा पैदा हो गया कि ये जो अल्लाह के नबी कहते थे मदद आएगी, मदद आएगी, कोई मदद आ नहीं रही। तो उन्होंने समझा कि शायद इनसे झूठ कहा गया है, वसवसा पैदा हो गया। तो अज़ीज़ भाइयों, ये शैतान की कारस्तानी है, वसवसा पैदा हो ही जाता है। हदीस पाक में आता है इन्नल्लाह तजावज़ ली अन उम्मती मा वसवसत बिही सुदूरुहा मा लम तामल औ ततकल्लम। सही बुखारी शरीफ हदीस नंबर 2528, सही मुस्लिम हदीस नंबर 127। अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत की इन बातों से दरगुज़र फरमाया है जिनका वसवसा उनके सीने डालें। जो वसवसा है, दिल में जो ख्याल आया उसकी माफ़ी है, उस पर पकड़ नहीं होती जब तक वो उन्हें मुंह से न निकालें या इन पर अमल न करें। जब इंसान अपनी ज़ुबान से कोई बात करता है या हाथ से कोई अमल करता है फिर पकड़ आती है। तो अगर ईमान वालों को ये वसवसा पैदा हो गया तो इसमें अल्लाह की तरफ से कोई मुआखज़ा नहीं, कोई पकड़ नहीं है। जब ये हालात बन गए, अचानक ऐसा हो गया, जाअहुम नस्रुना, आई उनके पास हमारी मदद, फनुज्जिय मन नशाउ, पस निजात दी गई जिसको हम चाहते हैं, वला युरद्दु बअसुना अनिल कौमिल मुजरिमीन, और नहीं लुटाया जाता, नहीं रद्द किया जाता हमारा अज़ाब मुजरिम कौम से। मुजरिम कौम पर अज़ाब आकर ही रहेगा, लेकिन बाज़ औक़ात तख़ीर हो जाती है,
اللہ ताला की हिकमत है। सूरतुल बकरा में आयत नंबर 214 है, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्ना वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुल्ज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह अला इन्ना नस्रल्लाहि करीब। क्या तुमने गुमान किया कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे, हालांकि तुम्हारे पास वो मिसाल नहीं आई जो पहले लोगों के पास आई। उनको बड़ी तकलीफ़ें आईं और वो हिलाए गए, अच्छी तरह हिलाया गया। ज़ुल्ज़िलू, हिलाए गए, हत्ता कि अल्लाह के नबी कहने लगे और ईमान वाले, मता नस्रुल्लाह, कब आएगी अल्लाह की मदद। तो कह दो, अला इन्ना नस्रुल्लाहि करीब, ख़बरदार, होशियार, बेदार, बेशक अल्लाह की मदद बिल्कुल करीब है, इंशाअल्लाह आके रहेगी इंशाअल्लाह। लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इबरतुन लिउलिल अलबाब, बिलाशुबा उनके बयान में इबरतुन, नसीहत है अक्लों वालों के लिए, लिउलिल अलबाब, अक्ल वाले। ये जो बयान है सूरह यूसुफ का, इनमें बड़ी नसीहत है। अगर सूरह यूसुफ पढ़कर कुरान करीम की मोहब्बत पैदा न हो तो समझो बड़ी बेनसीबी है। इसमें नसीहत ही बड़ी है। अक्ल होना, सूरह यूसुफ पढ़ लें तो बड़ी मोहब्बत पैदा हो जाएगी किताबुल्लाह की, और इस मोहब्बत को आगे फैलाएं इंशाअल्लाह। जिस तरह मोहब्बत से हमने खुद पढ़ा, आगे भी पढ़ाएंगे अपने दोस्तों को, भाइयों को, और अपने बेटों को, और अपने वालिदैन को। इस सूरत को आगे चलाएंगे और पूरी सूरत अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्डिंग में मौजूद है, इसको भी आगे चलाया जा सकता है। तो बड़ी नसीहत होगी, अल्लाह की किताब से मोहब्बत होगी और दिल इस मोहब्बत से भर जाएगा। इबरतुल लिउलिल अलबाब, बड़ी नसीहत है अक्लों वालों के लिए। मा कान हदीसन युफ्तरा, ये ऐसी बात नहीं है जो घड़ी गई हो, घड़ कर नहीं, अल्लाह की तरफ से मुनज़्ज़ल है। वलाकिन तस्दीक़ अल्लज़ी बैन यदै, लेकिन ये तस्दीक है उस बात की जो इससे पहले है। पहली आसमानी किताबें, उनकी तस्दीक कर रही है ये किताब। आसमानी किताबें अल्लाह पाक की सच्ची किताबें। व तफसील कुल्ल शई, और इसमें हर चीज़ की तफसील है। सूरत यूसुफ में कैसा तफसील से किस्सा बयान किया गया है, 11 रकू के अंदर पूरी तफसील है। और अपने अंदाज की ये सिर्फ़ एक सूरत है पूरे कुरान पाक में, अपने इस अंदाज के साथ इससे मिलती जुलती सूरत तौहा, उसमें ज़्यादातर बयान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का है, लेकिन मुकम्मल ये अंदाज नहीं जो सूरह यूसुफ का है। एक ही नबी पर मुश्तमिल 11 रकू, पूरे कुरान पाक में इसकी मिसाल कोई नहीं। वलाकिन तस्दीक़ अल्लज़ी बैन यदै व तफसील कुल्ल शई, हर चीज़ की तफसील है किताबुल्लाह में। अक़ीदे के और आखरत के और रिसालत के और इबादात के और मुआमलात के और वरासत के और हज के, तफसील कुल्ल शई, हर चीज़ की तफसील आ गई। वहुदम व रहमा, और हिदायत है और रहमत है, लिक़ौमी युमिनून, उस कौम के लिए जो ईमान रखते हैं, जो ईमान रखते हैं। ये 12 रकू पर मुश्तमिल 111 आयात, इनमें हिदायत भी है और रहमत भी है ईमान वालों के लिए। इससे अगली जो सूरतें हैं वो 6 रकू पर मुश्तमिल हैं, ये 12 रकू हैं, और इसके अंदर अल्लाह पाक ने मिठास रखी है,
اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع صدورنا ونور قلوبنا يا ربنا ورب كل شيء. اللهم تقبل منا يا ربنا ورب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.